لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 100 کروڑ بھی مانگو گے تو ملیں گے، ہر دلی مراد پوری ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ محترم ناظرین کرام، یہ جو بڑے بڑے امیر لوگ آپ کے درمیان اور اپنے آس پاس دکھتے ہوں گے، ناظرین کرام، یہ جو وظیفہ آج آپ کو بتانے لگا ہوں، کئی امیر لوگوں نے یہ وظیفہ پڑھا، کئی لوگوں نے صبح کے وقت پڑھا اور شام تک اس کے پیسوں کا بندوبست ہو گیا، یا پھر شام تک پڑھا، صبح کو پیسوں کا بندوبست ہو گیا۔ یہ اتنا خاص اور مجرب وظیفہ ہے، آپ نے شاید اتنا خاص وظیفہ اپنی پوری زندگی میں کبھی کیا ہو۔ بڑی سے بڑی پریشانی ہے، رزق کی، دولت کی، پیسوں کی، جاب کی، کاروبار کی، قرضوں کی، گھر میں خیر و برکت نہیں رہی، یا کاروبار پر بری نظر کی، گھر میں بری نظر کی، جیب خالی ہونے کی، اگر خالی ہونے کی ہے تو پیسہ بالکل نہ ہونے کی، یا بے برکتی کی، بڑی سے بڑی تنگی ہے۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، یہ جو آج کا وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ اگر آپ پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی یہ وظیفہ کر کے دیکھ لینا، پھر اگر مجھے جھولیاں اٹھا کر دعائیں نہ دو تو پھر کہنا، مجھے ساری زندگی دعائیں دو گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ اگر واقعی پریشان ہو، واقعی آپ کی پریشانی کو فوراً ختم کرنا چاہتے ہو، اگر آپ کا کاروبار بھی ہے اور روزانہ کاروبار کی جگہ پر جاتے ہو، کسی دکان پر جاتے ہو، وہاں پر گاہک نہیں آتے، دکان پر آپ کی سناٹا چھایا ہوا ہے، آپ کی دکان پر بالکل بابرکتی کا راج ہے، کاروبار بالکل نہ ہونے کے برابر بچا ہے، پریشانی آپ کی جو ہے، حالت خراب بھی ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک تو گھر کے ضروری اور لازمی اخراجات ہوتے ہیں، اوپر سے کچھ بھی آمدنی نہیں ہے، بلکہ بہت سارے دکان کے اخراجات بھی ہوتے ہیں جیسے کرایہ وغیرہ، پھر وہ انسان کسی کام کا نہیں ہوتا، جس دکان میں کاروبار نہیں ہوتا، ظاہری سی بات ہے وہ انسان پریشان ہی ہوتا ہے۔ تو اسی لیے آج آپ کو مجرب وظیفہ بتاؤں گا، اگر آپ کا کاروبار ترقی کر کے یہ وظیفہ پڑھو گے تو ترقی ہوگی، تو کاروبار میں ترقی ہوگی، گاہک نہیں آتے تو گاہک بھی آئیں گے، کاروبار نہیں چلتا تو یہ نیت کر کے کرو گے تو کاروبار چلنا بھی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، خوب برکت ہوگی۔ اگر آپ لوگ بالکل فارغ ہیں، اگر گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر سوچ رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو شدید خواہش تھی بھی فوراً سے جاب مل جائے، میرے بھائی بہن کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ملازمت مل جائے، ابھی تو حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ اچھی نوکری تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو کسی بھی طرح کی کوئی چھوٹی موٹی نوکری کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، بس ہمیں کوئی نوکری مل جائے۔ اکثر میری بہنیں بھی کامرس میں کرتی ہیں کہ میرے بھائی کامرس میں کہتے ہیں کہ چھوٹا سا وظیفہ بتائیں، تو آپ لوگوں کو یہ واقعی ملازمت کا مسئلہ ہے تو آپ لوگ یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ ناظرین، یہ وظیفہ خاص ہے ان لوگوں کو بتاؤں گا جو فوراً جلدی سے امیر ہونا چاہتے ہیں، جن کو لگتا ہے کہ ان کے نصیب بند ہیں، جن کے نصیب بھی کوئی بھی دولت نہیں ہے، تو یہ وظیفہ آپ کے نصیب کو بھی چمکا دے گا، جو بند ہے اس کو بھی کھول دے گا، پھر انشاءاللہ آپ کی قسمت بدلے گی، آپ لوگ خود حیران رہ جاؤ گے، اور آپ کے جو ہمسائے ہیں، آس پاس والے ہیں، آپ کے خاندان والے، آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار، پورا آپ کا خاندان ہے، وہ حیران پریشان ہو جائے گا، اچانک سے اتنی ساری دولت کہاں سے آ گئی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو فون کر کے کچھ ہمیں بھی بتاؤ کہ کون سا عمل کیا ہے، پھر کیا خاص کیا ہے، کون سی گدڑ سنگھی مل گئی ہے جو اچانک راتوں رات آپ کی قسمت بدل گئی ہے۔ میرے دوستو، اس وظیفے کو پڑھنے کا جو بھی طریقہ ہے، جو بھی آپ کو طریقہ بتایا جاتا ہے، عمل کرنے کا وہی کریں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ آسان عمل ہو، اتنا آسان اس وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ ہو کہ میرے بھائی بہن ویسے ہی اپنی زندگی میں پریشانی میں ہوتے ہیں، تاکہ ان کو کسی قسم کی مشکلات نہ ہو، بالکل آسانی سے ان کو جو بھی وظیفہ بتاؤں وہ فوراً سے پڑھ لیں، کیونکہ وہ کافی لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں آسان سا وظیفہ بتائیں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آسان اور مجرب اور مستند آزمودہ وظیفہ بتاؤں۔ میں جو آپ کو وظیفے بتاتا ہوں وہ آزمودہ وظیفے ہوتے ہیں، آج بھی جو آپ کو وظیفہ بتاؤں گا وہ بے حد آزمودہ وظیفہ ہے، اس کا مطلب ہے اس کو جس نے بھی پڑھا اس کو فائدہ ضرور ہوگا۔ ناظرین، آپ جب بھی یہ وظیفہ شروع کریں، آپ کوشش کریں کہ کسی بھی نماز کے بعد کریں، نہیں تو آپ وضو ضرور کر لیں، اگر وضو آپ کا ہے تو بہتر ہے، آپ گھر میں سکون سے بیٹھ کر پڑھ لیں، آپ دکان میں بیٹھ کر پڑھ لیں،
آپ لوگ سال کے 365 دن میں سے کسی بھی دن کر سکتے ہیں، دن کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ پورے سال میں جب آپ کو وقت ملے، ابھی آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو نہ تو وقت بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں، اس کو دن میں کسی بھی وقت پڑھنا ہے، کسی بھی وقت پڑھ لیں، جب بھی آپ کو وقت ملے، جب آپ کو فرصت ملے، جب آپ دیکھیں کوئی آپ کو 10 منٹ تنگ نہیں کرے گا تو آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے ناظرین آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں 3 مرتبہ، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں جو آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو۔ اگر آپ کے پاس وقت کی قلت ہے تو آپ چھوٹے سے چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام بہتر یہی ہے کہ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے، اس پر 10 رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں معاف کر دیتا ہے۔ تو ناظرین ایک بار ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد جیسے ہی درود پاک پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد ناظرین آپ لوگوں کو جو وظیفہ بتاؤں گا وہ ہاتھوں کی تمام انگلیوں پر پڑھ لیں۔ سب سے پہلے آپ کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ جب 7 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کی ہاتھ کی انگلیوں پر 7 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ پھر اس کے بعد ناظرین دوبارہ سے آپ کو 7 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لینا ہے، جو صرف 7 مرتبہ۔ اس کے بعد 7 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے، پھر 7 مرتبہ۔ آپ کو تیسری بار بھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں، پھر آخر میں 7 مرتبہ دوبارہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ ناظرین کرام آپ کی سہولت کے لیے وظیفے کا طریقہ کار ایک مرتبہ پھر دہرا دیتا ہوں تاکہ کوئی غلطی نہ رہ جائے، لیکن آپ نے ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق اور بتائے گئے تعداد کے مطابق اس وظیفے کو کرنا ہے۔ خبردار کہ خود سے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کرنی، ورنہ وظیفہ بالکل بھی اثر نہ کرے گا۔ پھر آپ لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ وظیفہ اثر نہیں کرتا، تو جو طریقہ کار آپ کو جتنی تعداد آپ کو بتائی جا رہی ہے اسی تعداد میں اس طریقے کے مطابق ہی آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، تو انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلے ناظرین آپ نے دل میں جو بھی آپ کی نیت ہو، جو بھی آپ کا مقصد ہو، جو بھی آپ کی مراد ہو، جو بھی آپ کی نیک جیز حاجات ہو، اپنے دل میں ان کی نیت کر لینی ہے۔ اس کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر سب سے پہلے آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے لیے آپ اپنی حاجت کو ذہن میں لازمی رکھ لیں، اس کے بعد درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد 7 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں، پھر 7 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم پڑھنا ہے، پھر دوسری مرتبہ 7 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پھر 7 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پھر تیسری مرتبہ بھی 7 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پھر آخری مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم پڑھیں۔ مطلب یہ ہے کہ 21 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 21 ہی مرتبہ آپ کو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے۔ آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لینا ہے۔ آخر میں جو آپ کو 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے، درود پاک آپ نے جو شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھنا ہے، فقط واللہ تعالی علم۔ اس کے بعد ناظرین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، کیونکہ عاجزی کے ساتھ صدقہ دل کے ساتھ مانگی گئی کی دعائیں اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے اور جلد ہی قبول کرتا ہے۔ تو وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے مکمل یکسوئی اور صدقے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے مطلوبہ مشکلات کے حل کے لیے، اپنے دکھوں اور پریشانیوں سے نجات کے لیے، پیسوں کے حوالے سے پریشانی ہے، کوئی بیماری کے حوالے سے پریشانی ہے،
یا بے اولادی کے حوالے سے پریشانی ہے، خواہ کسی قسم بھی پریشانی ہے، ہر طرح کی پریشانی اور مشکلات کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی ہر پریشانی فوراً سے دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نماز تو جنت کی کنجی ہے، روزی بھی برکت اور بدن میں راحت، شیطان کی ناپسندیدہ کفار کے مقابلے میں ہتھیار ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی برائی کا منہ سے روکتی ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمان کو نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔